وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، آپ کا جو سوال ہے انتہائی اہم اور بہت عمدہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا جو سوال ہے کہ غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت حرام ہے شریعت کے اندر اور بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس سے منع کیا اور اس کو حرام کیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. کہا کہ ایک دوسرے کی تم غیبت مت کرو. کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت بالکل واضح ہے اپنے مفہوم میں کہ کسی بھی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ حرام ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو پھر یہی غیبت ہے. اگر وہ برائی نہیں ہے، اپنی طرف سے الزام لگا رہا ہے، تو یہ بہتان ہے جو کہ دوسرا بڑا گناہ ہے. اس کی سب سے بہترین وضاحت حدیث کے اندر ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. آپ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے کہا، اگر اس کے اندر وہ برائیاں ہیں تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے اس کے پیچھے بیان کر رہے ہو، تو یہ بہتان باندھنا ہے، الزام لگانا ہے، جو کہ خود ایک بڑا گناہ ہے. تو غیبت یہ محرم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے جو ہر ایک کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صالحین کے لیے سب سے بڑی آزمائش، نیک لوگ جو فتنہ شبہات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کی وہ جس باب میں آ کر کے پچھاڑ دیے جاتے ہیں، وہ زبان کا فتنہ، خصوصی طور پر غیبت کا فتنہ ہے. کہ یہ نیک لوگوں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہے اور کتنا عظیم ترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اب جو اصل سوال ہے آپ کا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. اب چونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا تعلق مسلمان کی عزت ساتھ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ یہ اس کا کفارہ اسی وقت ادا ہوگا جب ہم اس سے معافی مانگیں گے. جب اس سے معافی مانگیں گے تبھی کفارہ ادا ہوگا، اس لیے کہ اس کی عزت سے متعلق بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہے، اس کے پاس مظلوم کی کوئی شے ہے یا اس نے اس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے حلال کر لے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لے، بری و ذمہ کر لے. اور اس کی شکل یہی بتائی کہ وہ اس سے رابطہ کرے اور اس سے معافی مانگے کہ میں نے انجانے جان بوجھ کر کے شیطانی بہکاوے میں آ کر کے آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کہہ دی، آپ مجھے معاف کریں. یہ علماء کا طبقہ مانتا ہے اور یہ بات بہت اہم ترین بات ہے. آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ توبہ اس وقت ہوگی جب ہم اس سے معافی مانگیں. آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی انسان غیبت کر لیتا ہے اور آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں سے ہم معافی مانگتے ہیں. تو یہ علماء کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے. خلاصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ علماء نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو خبر دینے سے اور شر بڑھے گا اور درمیان میں کدورتیں اور نفرتیں بڑھیں گی، تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کی. البتہ آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی خوبیوں کو بارے میں بتائیں، اس کی نیکیوں کا ذکر کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کے اندر خیر پھیلائیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اس کے لیے جو کفارہ ہے، کہا ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ تم اس کے لیے اپنے بھائی کے لیے یعنی جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار طلب کرو. اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی تعریف کرو اور اس کے لیے دعا کرو. تو یہ کفارہ یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے بتانے سے شر زیادہ ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے استغفار کریں. نمبر 2، آپ لوگوں کے درمیان اس کی بھلائی، اس کے خیر کے پہلو کو ظاہر کریں. اور نمبر 3 یہ کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں. یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا.
اگر آپ کے اس کو بتانے سے کوئی شر کے آنے یہ مفسدے کا خوف ہے تو یہ کافی ہو جائے گا، جبکہ علماء کا طبقہ مانتا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں۔ بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اولاً کہ غیبت ہی نہ کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہی فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم کبائر سے صغائر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی بھلائی لوگوں کے درمیان پھیلائیں، اور اگر ممکن ہو تو ہم ان سے جا کر کے معافی طلب کریں تاکہ وہ ہم کو معاف کرے اور ہم بری ذمہ ہو جائیں، اس لیے کہ قیامت کے دن جس پر انسان کا مواخذہ ہوگا، ابو داؤد کی وہ جو معروف روایت ہے کہ انسان نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن دوسروں کی عزت پر بھی وہ ہاتھ ڈالا ہوگا، اور وہ لوگ آ کر کے اللہ سے مطالبہ کریں گے تو ہماری نیکیوں کو لے کر کے انہیں دے دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی تباہی ہے ہمارے لیے۔ یہ دنیاوی اخروی نقصان تو یہ ہے کہ ہماری نیکیاں سے لے لی جائیں گی، اور یہ ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کے دنیاوی نقصانات ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں اختلافات، انتشار اور نفرتیں پھیلتی ہیں، اور مکر اور فریب، اور یہ ماحول ہمارے درمیان تیار ہوتا ہے جو کہ بالکل اسلامی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی بھی گھر، کسی بھی فرد اور کسی بھی مجتمع کے لیے یہ چیزیں بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں کہ جب ایک دوسرے کی عیبوں کے پیچھے ہم پڑ جائیں، ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیں، ماحول خراب ہوتا ہے، اختلافات انتشار بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں کی جو عیب ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں میں پردہ ڈالے گا۔ ان کے عیبوں میں پردہ ڈالیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں بہت کم ہے عیب کو دیکھ کر کے نشر کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ہمیں خیرخواہی کرنی چاہیے اور ان کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت بھی ہمارے اور ان کے درمیان ہو، تیسرا اس میں شامل نہ ہو۔ یہی عام طور پہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نصیحت کرنے اور شرمندہ کرنے میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنے اور جس شخص کے اندر پایا جاتا ہے اس کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، اس کو اکیلے میں خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے الفاظ میں اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے سامنے بات واضح کریں، اس کی برائی کو واضح کریں اور اس کو نیکی کی دعوت دیں۔ اور دوسرا یہ ہے جو حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ ہے کسی کو شرمندہ کرنا، سرے بازار کسی کے عیب کو بیان کرنا، اور اس کو سمجھنا کہ میں منکر کا انکار کر رہا ہوں، میں اس کو برائی سے روک رہا ہوں، اس طرح کی ساری مجلس کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا اور اس کی گناہ کو سب کے سامنے لا کر کے یہ ظاہر کرنا گویا کہ اصلاح کر رہا ہے، یہ عار دلانا ہے، اس کو شریعت نے ناجائز کا۔ اسی لیے باقاعدہ ابن رجب رحمہ اللہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا، اس پہ الفرق بین النصیحۃ والتعییر، کہ شریعت میں نصیحت کرنے اور شرمندہ کرنے میں فرق رکھا گیا ہے۔ نصیحت کرنا یہ مسلمان کے لیے اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ بھی جانے کہ نصیحت کرنے اور شرمندہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، کہنا یہ ہے کہ یہ جو غیبت ہے اس کے نقصانات ہیں۔ اول درجے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی غیبت نہ کریں، اور اگر غیبت ہو جاتی ہے معافی مانگ سکتے ہیں تو معافی مانگ لیں۔ اگر معافی مانگنے سے شر اور نقصان اور اختلاف بڑھنے کا ڈر ہے تو معافی اس سے جا کر کے ظاہراً کہنے کی حاجت نہیں ہے انشاءاللہ، جیسا کہ شیخ ابن باز اور جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ صالح الفوزان اور ابن صلاح وغیرہ نے ذکر کیا۔ اگر مفسدہ ہے تو پھر آپ اپنے اور اس کے درمیان اس کو بیان کیے بغیر آپ لوگوں کے درمیان اس کی نیکیوں کو بیان کریں، اچھائیوں کو پھیلائیں، لوگوں کو اس کی جانب اس سے حسن ظن کا ذریعہ بنیں، اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ انشاءاللہ کفارہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے کے امور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے خیر کو عام کرے، ہمیں خیر کی کنجیوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شر کی کنجیوں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے فتنوں کا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے کا سبب نہ بنائے کسی کے لیے۔ وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔